مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے اور کسی بھی مرد یا عورت کو میری ذاتی زندگی میں دخل دینے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ میں جذباتی طور پر مسلمان نہیں ہوئی، میں نے اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کیا، مجھے اسلام کی خوبیوں نے متاثر کیا جس کی وجہ سے میں مسلمان ہوئی اور مسلمان ہونے کا اعلان کر رہی ہوں۔ یہ الفاظ انڈیا کی نوجوان اداکارہ دپیکا ککڑ کے ہیں جو بعد میں فائزہ ابراہیم بنی، اور انہوں نے اسلام کا اعلان اس وقت کیا جب وہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھی۔ ان کا مشہور ڈرامہ غالباً اس کا نام تھا سسرال سمر کا، جو سپر ہٹ تھا۔ اس ڈرامے کے وقت اپنے کیریئر کے عروج پر اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اسلام قبول کرنے کا اعلان نہیں تھا، گویا کہ ایک بم تھا جو ہندو معاشرے کے اندر پھوڑ دیا گیا، جو انتہا پسند ہندوؤں کو گویا کی مرچی لگ گئی۔ ہر طرف سے اس کے خلاف بائیکاٹ کی، مارنے کی، قتل کرنے کی باتیں ہونے لگی، اور لوگ اس کے اسلام کو جذباتیت کا رنگ دینے لگے، کوئی اس کو لو جہاد کا رنگ دینے لگا اور کوئی کیا رنگ دینے لگا۔ لیکن وہ اس سب سے بے پرواہ کہا کہ جو کچھ مجھ سے جاتا ہے چلا جائے، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، مجھ سے میرا کیریئر چھینتے ہو چھین لو، میری دولت لیتے ہو لے لو، مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ اب میں نے سچائی کو پا لیا ہے، میں نے حقیقت کو حاصل کر لیا ہے، جان چلی جائے گی، میرا سارا کچھ چلا جائے گا، لیکن میرا ایمان نہیں جائے گا۔ یہ الفاظ تھے دپیکا ککڑ کے، جو مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام فائزہ رکھا گیا، اور شعیب ابراہیم کے ساتھ شادی کے بعد ان کا نام فائزہ ابراہیم ہوا۔ ان کو بعد میں بیماری بھی ہوئی، ان کو کوئی رسولی تھی غالباً کینسر کی۔ اس پر آپ جا کر ذرا دیکھیے گا کہ وہ ان بھکتوں نے بڑی لمبی لمبی تقریریں کی، لمبی لمبی باتیں کی، ایک آرٹیکل لکھے کہ انہوں نے کہ اس عورت نے دیوی دیوتاؤں کو ناراض کیا ہے، جس کی پاداش کے اندر اس کو بیماری لگی ہے، اور یہ بچے گی نہیں، مر جائے گی اور فلاں ہوگا۔ اللہ کیا کرنا، صحت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری بھی اللہ لاتے ہیں، صحت بھی اللہ دیتے ہیں۔ وہ اس بیماری سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، علاج کے بعد صحت یاب ہوئی۔ اب ماشاءاللہ ان کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام انہوں نے روحان رکھا ہے، مسلمان بچہ ہے، اور اسلامی طریقے سے ان کی تربیت کر رہی ہے۔ رمضان کے روزے بھی رکھتی ہیں، نماز، عبادت، عید، جو اسلامی اقدار، رسومات، اسلام کے رسم و رواج ہیں، ان سب میں پورا حصہ لیتی ہیں۔ اب یہ چیز کہ لوگوں کو، نوجوانوں کے دلوں کو اسلام کیسے ٹچ کر جاتا ہے کہ ایسا معاشرہ جہاں مسلمانوں کے خلاف سخت قوانین ہیں، مسلمانوں کو سر اٹھانے کی وہ موقع نہیں دیتے، مسلمانوں کو کچلنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے نکل جاؤ، دوسرے ملک چلے جاؤ، پاکستان چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ۔ پھر یہاں کا نوجوان ہندو دھرم کے اوپر لات رکھ کے، پاؤں رکھ کے، ساری اپنی عیاشیاں چھوڑ کر، ساری دنیا کی اغراض چھوڑ کر وہ اسلام کی طرف آتا ہے، تو کیوں آتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، تھوڑی نہیں زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ وہ صرف ایک وجہ سے آتا ہے کہ یہ مذہب سچائی کا ہے، یہ مذہب حقیقت کا ہے، یہ واقعتاً اس مذہب کی بنیادیں مضبوط ہیں۔ باقی مذاہب کو آپ دیکھیں، ان کی بنیادیں کھوکھلی ہیں، عجیب قسم کی عبادتیں، عجیب قسم کے رسم و رواج ہیں کہ جس کو دیکھ کر کوئی بھی ذی عقل وہاں قائم کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اور اسلام کو جو ایک مرتبہ قریب سے دیکھ لے اور اس کے قریب آ جائے، پھر وہ کسی اور جگہ جانے کا سوچتا نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو اسلام کی طرف لائیں، اسلام کا مطالعہ انہیں کروائیں، تو آپ بھی دیکھیے گا کہ آپ کی وجہ سے لوگ بھی مسلمان ہوں گے، آپ بھی کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ وہ جو ایک دعا ہے نا جو ہمیں مانگنا سکھائی ہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتے ہیں ہم کہ اے اللہ تو مجھے ہادی بنا، اور میری وجہ سے لوگوں کو ہدایت، یعنی مجھے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، کہ لوگ میری وجہ سے ہدایت حاصل کریں، میری وجہ سے مسلمان ہوں اور کلمہ گو ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آئیں، تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ سکیں، قبر کے عذاب سے بچ سکیں، اور ہمیشہ کی جنت کے اندر وہ جا سکیں۔ اللہ پاک میرے آپ کی سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام۔